ہمارے یہاں جو روایتی علم پایا جاتا ہے اس میں بھی قرآن مجید کو بہرحال اولین درجہ دیا جاتا ہے. یعنی ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے. اصول اربع میں سب سے پہلی جو حیثیت دی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہی کو دی جاتی ہے. تو ایک تو سوال میرا اس پہلو سے ہے، آپ اسے واضح کریں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے مقدم ہے اور سب کے لیے ہی مہیمن کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس تصور میں اور جو اصول فقہ میں قرآن مجید کو سب سے اوپر اگر آپ جو ہے سمجھ سکیں ہمارا سوال. جی بالکل واضح ہے آپ کا سوال. اس میں دو گزارشات ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسہ فراہی میں جو اس کا اصل امتیاز ہے وہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو ماننا ہے کہ وہی اختلافات کے معاملے میں حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، میزان کی حیثیت رکھتا ہے، مہیمن کی حیثیت رکھتا ہے، گویا اصل اہمیت اسی کو دی جائے گی. تو اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فرق واقع ہوتا ہے نتیجے کے اعتبار سے وہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں اصول فقہ کے اندر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے فہم دین کے باب میں تو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ بھئی پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، تو پھر اختلاف کہاں باقی رہ گیا، پھر تو سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو اس کو ایک عملی مثال سے ہم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں دو مثالیں میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دو مثالیں سادہ سی مثالیں جو بھی ذہن میں ابتدائی طور پہ آئی ہیں. قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص اس کو پڑھ کر یہ رائے قائم نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید نے اشہر الحرم، حرمت کے مہینے، 4 مہینے قدیم عربی تہذیب میں چلے آ رہے تھے پہلے سے، ان کو برقرار رکھنے کے بارے میں فیصلہ دیا ہے. نہ صرف یہ کہ فیصلہ دیا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ ان کی حرمت کو بحال نہ رکھنے کی وجہ سے تم نے بعض بدعات پیدا کر لی تھی، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، کبیسہ کا مہینہ، یہ سب چیزیں. تو ہم قرآن میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حرمت کے یہ 4 مہینے ہیں، ان کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ جب تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا نہ کریے، تم جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے. اب یہ دو ٹوک فیصلہ ہے قرآن مجید کا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی حاکمیت ہونی چاہیے، اصول فقہ بھی یہی کہتی ہے، مدرسہ فراہی بھی کہتا ہے، سبھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پرابلم وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا جہاں پر کوئی سوال سامنے سے آ نہیں رہا یا کوئی مقابل کی چیز ہی نہیں ہے. مقابل میں ایک روایت آ گئی اور وہ روایت ہی کہتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اشہر حرم میں جہاد و قتال کیا تھا. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی حاکمیت کا کہ اب آپ نے اگر قرآن سے جو بات سمجھی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قرآن نے دو ٹوک انداز میں یہ بات بیان کی ہے، روایت محل تدبر بنے گی اور اس پر غور و فکر کیا جائے گا کہ یہ بات روایت میں کیسے بیان ہو گئی. جس چیز کو قرآن مجید حرام قرار دے رہا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جہاد کر دیا. تو یہاں پر فیصلہ کون ہو جائے گی؟ وہ دعویٰ جس کو میں اور آپ مانتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ یہ جو بات قرآن مجید میں آئی ہے، روایت میں جو فہم آپ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا میں قرآن مجید کی اس بات کو ترجیح دوں گا، تو قرآن کی حاکمیت قائم ہو گئی. یہ میرے ذمہ ہے کہ میں روایت کا مسئلے کو حل کروں کہ وہاں یہ بات کیوں آ گئی، لیکن قرآن کی حاکمیت قائم ہو گئی. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ پھر ہم اس روایت پر بھی غور و فکر کرتے ہیں. جب روایت پہ غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات قرآن میں بیان ہوئی ہے روایت میں بھی وہی بات بیان ہوئی ہے. اگر آپ اسی روایت کو لے لیں اور امام سرخسی کی مشہور بحث ہے مبسوط میں اٹھا کے دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا. تو منسوخ کر دیا ان کے نزدیک یہاں پر قرآن کی حاکمیت پر ختم ہو گئی نا. پھر تو اصل میں قرآن مجید نے ایک ہدایت دی اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک کی ہدایت ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدام سے منسوخ کر دیا. تو اب قرآن کی حاکمیت نہیں رہی اب اصل میں. اور پھر بحثیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں تو پیغمبر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو بیان کی ذمہ داری ہے، اور جو بات پیغمبر بتائیں گے ہم اس کو قرآن کی صحیح تشریح نہیں. کچھ چیزیں تو اتنی سری ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ یہ بحث بھی نہیں کر سکتے کہ بیان، کیونکہ وہاں تو نسخ ہو رہا ہے. تو پھر وہ بحثیں شامل ہوئیں کہ کیا بیان میں نسخ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں جو حاکمیت تھی قرآن کی وہ عملاً نتیجے کے اعتبار سے بحال نہیں رہتی. اسی بحث کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مکتب فراہی نے اس کو کیسے دیکھا ہے، خود اس روایت کو کیسے دیکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قرآن کے مطابق، اگرچہ لوگوں نے یہ کہا لیکن خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ جو امکانات ہیں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امکانات کو سامنے رکھا.
جو اشہر حرم میں جہاد و قتال ہوا وہ اس وجہ سے ہوا جس کا استثناء قرآن نے دیا تھا، تو پھر قرآن کی بات منسوخ ہوتی نہیں ہے. تو یہ فرق واقع ہوتا ہے. دوسری ایک اور بڑی بین اور سامنے کی مثال ہے، وہ ہے رجم کی سزا. ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو اگر زنا کا ارتکاب ہو جائے تو سزا کے اندر ہمارے ہاں مختلف سزائیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو قرآن مجید کی 100 کوڑے کی سزا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے بعد رجم، 100 کوڑے، جلاوطنی، وہ ساری سزائیں بیان کی جاتی ہیں. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہ عملی مثال ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اس کو پڑھ کے پہلے وہاں پر وہ استثناء پیدا کرنا ہے کہ قرآن یہاں پر غیر شادی شدہ کی سزا بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر روایت میرے سامنے آتی ہے وہ شادی شدہ کی بیان کرتی ہے، اس پہ بھی 10 سوالات ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی حاکمیت برقرار رہے گی. قرآن نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا کہ زانی چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی اس میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تخصیص تحدید نہیں کی. اس کو ایک طرف رکھ کر ہمارے پاس روایت سے کوئی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو متن ہے اس کی تخصیص ہم کر دیتے ہیں. گویا حدیث کے ذریعے قرآن کی تخصیص ہو رہی ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کی تحدید ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں قرآن کی حاکمیت کہاں بحال رہتی ہے؟ تو ہم اس کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر حدیث کی نفی ہو گئی. پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید ہی کے ایک دوسرے حکم جو فساد فی الارض کی سزا تھی ان لوگوں پر نافذ کی جو محض زنا کے مجرم نہیں تھے، ان کا جرم اس سے بڑھ چکا تھا. تو یہ بحثیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے صرف مثال کو سامنے رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ حاکمیت کی بحث وہاں فیصلہ کن ہوتی ہے جہاں پر آپ کو روایت کے اندر، اجماع کے اندر، آثار کے اندر کوئی چیز قرآن مجید سے بظاہر مختلف نظر آ رہی ہو، تو وہاں پر نص کر دیا جاتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک گفتگو یہی اسی پلیٹ فارم پہ کی تھی، اگر آپ کا علم کا پس منظر ہے اس کو آپ سنیے گا، کہ بتایا تھا کہ وہ کیا 4 چیزیں ہیں جو حدیث کے بارے میں روایتی علم مانتا ہے، اور وہ کیا 4 چیزیں ہیں جو حدیث کے بارے میں ہم لوگ نہیں مانتے. اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ 4 چیزیں مان لی جائیں تو اس کے بعد قرآن مجید کی حاکمیت برقرار نہیں رہتی. اور حاکمیت برقرار کیسے نہیں رہتی؟ دعوے میں تو رہے گی، نتیجے کے اعتبار سے نہیں رہتی، عملاً نہیں رہتی. جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو فیصلہ کن حیثیت روایت کی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی نہیں رہتی.